بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، وقال تعالی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں مکی مدنی سورہ نساء سے متعلق ہم کچھ اس کے موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے اور بعض سرسری قسم کی باتیں زیر بحث آئیں۔ یہ بتایا گیا کہ اس سورہ مبارک کو النساء الکبریٰ، سورۃ النساء بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ النساء الکبریٰ بڑی سورۃ النساء۔ اس کے مقابلے میں سورہ طلاق کو سورۃ النساء الصغریٰ، چھوٹی سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ اس سورے کے موضوعات سے متعلق کل کچھ باتیں ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ اس کا بنیادی اور مرکزی محوری مضمون عدل و انصاف، رحمت و مہربانی ہے، ظلم سے ممانعت ہے، یہ تعلیم ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے، اللہ رب العالمین ہوں، مخلوق ہوں، رسول ہوں، ہمارے ارد گرد کے جو رشتہ دار اور بطور خاص جو کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اس ضمن میں کچھ بنیادی باتیں بیان کی گئی تھیں۔ ہمارے ایک محترم صاحب نے درس کے بعد یہ خبر دی اور یاد دہانی کرائی کہ 8 تاریخ یعنی آج کا جو دن تھا، 8 تاریخ کو عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے، اور یہاں بھی سکندرآباد کے کسی میدان میں انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے کی ایک بڑی کانفرنس یا فنکشن منعقد کیا جاتا ہے۔ اس دن پوری دنیا میں عورتوں کے دن کا نام دے کر عورتوں کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں۔ بظاہر ان کے کہنے کے مطابق عورتوں کے حقوق سے متعلق بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو کہیں کہیں چھٹیاں دی جاتی ہے، سب جگہ نہ صحیح یا سب جگہ ہوتا ہو، کچھ جلسے جلوس ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا سلسلہ ایک خاص بڑی مدت سے اقوام متحدہ کی طرف سے مختلف لوگوں کے دنوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، مزدور دن، خواتین ڈے، اور بزرگوں کا دن، یوم اطفال، بچوں کا دن۔ اس طریقے سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ دنیا بھر میں ان طبقات کے جن کا دن مقرر کیا گیا ہے ان کے حقوق کے تعلق سے بیداری مہم چلائی جائے، لوگوں کو ان کے حقوق کی طرف توجہ دلائی جائے۔ لیکن 2-3 پہلو سے غور کرنے کی بات ہے۔ کل ہم نے کافی کچھ بتایا کہ دنیا میں ماضی میں بھی کمزور طبقات جس میں بطور خاص خواتین ہیں ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا رہا، بلکہ مذہب کے نام پر ہوتا رہا، حکومت و قانون کے آڑ میں ان کے سائے میں ہوتا رہا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے چارٹر کو ہم دیکھیں تو بعض لوگوں کا یہ قول بالکل درست نظر آتا ہے کہ ان کے یہ قوانین اور دیے جانے والے یہ حقوق محض کاغذوں پر روشنائی اور سیاہی کی طرح ہیں۔ حقیقی دنیا میں ان کو تو جو ہے اس خواب کو یا ان الفاظ کو عملی شکل نہیں دی جا سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا اس میں جو حقوق بتائے، اللہ کا حقوق، مسلمانوں کے آپسی جان مال عزت و آبری کے تحفظ کے حقوق، پھر سودی یعنی مالی ظلم سے رکاوٹ کی تعلیم دی گئی، اور عورتوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمائے تھے، اس کے پیچھے اس کے ساتھ آپ کی تربیت بھی تھی، اور آپ کی تعلیم کے ساتھ آپ کی پریکٹیکل لائف جو ہے، عملی زندگی ایک نمونے کے طور پر تھی، صرف انفرادی طور پر نہیں، خاندانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے آپ نے پوری ایک تصویر پیش کی دنیا کے سامنے کہ دیکھیے یہ جو الفاظ ہم بیان کر رہے ہیں یا قرآن میں جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، ظلم سے روکا گیا ہے، اس کی حقیقی تصویر یہ دیکھی جا سکتی ہے۔ دنیا میں آج تک کتنی بھی مہذبی تہذیب و تمدن کے بلندی کا لوگ دعویٰ کریں، چمک دمک کا، حقوق انسانی کے اونچے ہونے کا بلند بانگ دعویٰ کریں، لیکن عورتوں کو ویسا حق یا سماج کو ویسا امن اور سکون لوگ دے ہی نہیں سکے جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور قرآن کے اصول و ضوابط کے تحت سماج اور معاشرے کی تشکیل کی گئی تھی۔
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان یوم خواتین کے منانے کے وقت ہم یہ سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں کہ اس ایام کے منانے کے بعد سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا آپ جن حقوق کی باتیں کر رہے ہیں ان حقوق کا کچھ پرسنٹ ان دنوں کے منانے کے بعد بہتر ہوتا نظر آتا ہے، کہ ان کا احترام بڑھ گیا ہو، ان کی عزت بڑھ گئی ہو، ان پر ظلم و ستم کے جو سلسلے چل رہے ہیں وہ ختم ہو گیا ہو، اور ان کے وہ حقوق جو انہیں ملنا چاہیے فطری طور سے اس کا کچھ حصہ پہلے کے مقابلے میں بڑھ گیا ہو۔ بلکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتا دن عورتوں کے استحصال اور ان پر ظلم و زیادتی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، صرف عورتوں کے نہیں بلکہ دنیا کے تمام کمزور طبقات کے۔ آج ہمارے ہندوستان میں لوگ مسلسل یہ رونا رو رہے ہیں کہ غریب اور کمزور پہلے سے زیادہ غریب اور کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ چند طبقہ، چند پرسنٹ، 5 سے 10% بلکہ اس سے بھی کم، وہ اس کے ہاتھ میں سارے اسباب، وسائل، دولت اور طاقت سمٹتی چلی جا رہی ہے، اور یہ چیخ چلاہٹ مچی ہوئی ہے میڈیا میں کئی مقامات پر، لیکن اس کا کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس میں ظلم کی اس چکی میں پیسنے والے عام لوگ بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ان کے ماتحت خواتین بھی ہیں، اور پھر ان خواتین کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کل کے درس میں کچھ باتوں کا تھوڑا سا تذکرہ آیا کہ ان کو خریدا بیچا جا رہا ہے۔ پہلے شخصیت کو بیچا خریدا جاتا تھا، آج اس کی حکمت عملی بدل گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا، فیشن کے نام پر، اشتہارات کے نام پر، دکانوں میں، ہوائی جہاز میں، دواخانوں میں، ہاسپٹلز میں، اسکولوں میں ان کا کہاں کہاں استحصال ہو رہا ہے، ان کے آفیسز میں کہیں بھی وہ محفوظ نہیں ہے، محترم نہیں ہے۔ بظاہر آزادی کی بات کی جاتی ہے لیکن ان کے ساتھ آوارگی اختیار کی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ میں جب وہ ایک مرد تعلق قائم کرتا ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے تو یہ اپنا راستہ ناپ لیتا ہے، ذمہ داری سے پلہ جھاڑ لیتا ہے، جبکہ شادی شدہ زندگی میں ایک دوسرے کی ذمہ داری نبھائی جاتی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں ایک دوسرے کے لیے قربانی کے اور ایک دوسرے کے لیے حقوق کی ادائیگی کے جذبات ہوتے ہیں، اور یہ ایک طریقے سے دنیاوی قانون اور شرعی قانون کے اعتبار سے فرض ہوتا ہے۔ لیکن جب شادی ہی نہیں ہوئی اور سارا معاملہ رشتہ بھی لین دین کی بنیاد پر ہو گیا، کچھ پیسہ، کچھ معاوضہ دیا جائے، آپ کی پسند اور میری پسند ہے، آزادی کے نام پر چھوٹ دے دی جائے کہ یہ ان کا اپنا حق ہے۔ کیسے ان کا اپنا ذاتی حق ہے؟ اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے، جو آج سکھایا جاتا ہے کہ اپنے بدن کو برہنہ کر دے اور وہ کہے کہ میرا جسم ہے، میں چاہوں تو نمائش کروں، یہ میرا معاملہ ہے، میری آزادی ہے، لیکن جب کوئی بگڑا ہوا نوجوان اس کی اس آزادی کا استعمال کر کے اپنی چاہت کو اس پر نافذ کرتا ہے تو وہاں وہ محسوس کرتی ہے کہ مجھ پر ظلم ہوتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ اس کا اکیلے کا معاملہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ بولا جاتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں۔ آپ کی اس حرکت سے یا آپ کسی کی کسی حرکت سے اگر سماج پر کوئی منفی اثرات پڑتا ہے، کوئی منفی اثر پڑتا ہے، نیگیٹو اثر پڑتا ہے، تو یہ صرف اس کا اکیلے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پورے سماج کی اصلاح اور بگاڑ اس سے جڑا ہوا ہے۔ یہ یوم خواتین کو منانے والے ظاہری طور سے شوبازی کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ڈرامہ اور ڈھکوسلا کرتے ہیں، بزرگوں کا دن، بچوں کا دن، خواتین کا دن، لیکن یہ پوری دنیا اپنی تمام تر تہذیب و تمدن کے دعووں کے ساتھ ان کمزور طبقات کے حقوق کو فراہم کرنے میں قاصر رہی ہے، اور جس کو یہ اعتراض کا نشانہ بناتے ہیں کہ اسلام میں ظلم و زیادتی ہوتی ہے، یا یہاں کے خاندانی نظام یا عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں کاٹ کسر کی گئی ہے، اگر غور سے دیکھیں تو خود عورتوں کو اور دنیا کے انصاف پسند غیر مسلموں کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب، کوئی دین اگر عورتوں کو سب سے زیادہ حق دیتا ہے، سب سے زیادہ ان کا اونچا مقام متعین کرتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ ماں کی حیثیت سے، باپ سے زیادہ بعض حیثیت سے اس کا درجہ بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ جانتے ہیں، صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں، کہا پھر تیری ماں، کہا پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ۔ یہاں کوئی نہیں کہتا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یا شریعت اسلامیہ نے عورت کا درجہ آدمی سے بڑھا دیا، 100 درجہ اس میں کہا جائے حسن سلوک کا، تو 75% جو ہے عورت کے حق میں، ماں کے حق میں آ رہا ہے۔ ایسے ہی ہر مرحلے میں اس کے تقدس اور اس کے حقوق کا سختی سے نفاذ کیا گیا ہے اسلام میں، یا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری سورہ نساء میں، نساء کبریٰ اور دوسری صورتوں میں بھی، جیسے کہ سورہ طلاق میں اور دوسرے مقامات پر ان کے حقوق کو بیان کیا۔ کل 1-2 نقطہ بیان کیا تھا، نمبر 3 پر تھا کہ العنایۃ بالارحام۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک موضوع ہے کہ رشتہ داریوں پر توجہ دی جائے، وبالیتامى اور یتیموں پر، والقیام علی حقوقہم
اور ان کے حقوق کو انجام دینا، پورا کرنا. والتحذیر والوعید الشدید لمن تساہل فی هذه الحقوق، اور اس شخص کے لیے بہت سخت وعید اور دھمکی، ڈراوا ان آیتوں میں سورہ نساء کی، جو ان حقوق کی ادائیگی میں تساہل کرتا ہے. صرف یوم خواتین، یوم اطفال، یوم یتیم اگر منا لیا جائے تو ان عورتوں کو حقوق اور عزت نہیں مل پاتے جب تک کہ مضبوط قانون نہ بنے. اور قانون بھی بن جانا کافی نہیں ہے، بہت سے قوانین اچھے اچھے بنے ہوئے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ صرف روشنائی ہے کاغذ پر، پریکٹیکل لائف میں اس کا پتہ نہیں ہے. آج کتنی باتیں ہوتی ہیں لیکن دنیا میں کتنے قتل ہو رہے ہیں. ایک ایک ملک کی آپ اگر رپورٹ نکالے، سروے رپورٹ، امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا کے کسی ملک میں، آسٹریلیا کے کسی حصے میں، اور دیگر یورپی ممالک میں، ہندوستان میں، کہ ایک ایک منٹ پر کتنے کتنے زنا ہوتے ہیں. ہاں، عورتوں کے اغوا کی کارروائی ہوتی ہے. اگر گزشتہ 3-4 سال میں ہندوستان میں جو کچھ اس طرح کی ظالمانہ کارروائیاں ہوئی ہے، وہ نربھیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ابھی کچھ دنوں پہلے اسی سال میں کلکتہ کا معاملہ ہوا، ہاں، ریپ اور پھر مرڈر، اور انتہائی بے رحمی سے قتل کیا گیا ایک میڈیکل لائن کی بچی کے ساتھ جو سلوک ہوا. اور پھر اس کے بعد ہمارے مہاراشٹر میں جو ہے وہ بدلہ پور کا واقعہ ایک تحریک کی شکل میں، اور پورے ہندوستان میں اس کی چرچا ہوئی. اس طرح کے واقعات روز ہوتے ہیں، دن بدن ہوتے ہیں، چیخ چلاٹ پکار ہوتی ہے. ہاں، کشمیر کی ایک کمسن بچی کے ساتھ انتہائی درندگی کا معاملہ ہوا تھا، جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم دنیا بھی چیخ چلا اٹھی تھی. لیکن ایک خاص مدت تک تحریک چلی، اور ہمارے اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مذہب کی بنیاد پر کسی عورت کو نشانہ بنایا گیا ہے تو اس کے قیدیوں کو چھوڑا گیا، ان کا استقبال کیا گیا، پھول ہار کیا گیا کہ آپ نے زنا اور ریپ کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. گجرات کے لوگ بلقیس بانو کیس میں دیکھیے، یوم خواتین منا کے اس بلقیس بانو کے زخم پر مرہم رکھا گیا، یا ان کے حقوق کو، جو مظلوم ہیں ان کو کچھ حق دلایا گیا. یہ ڈھک حوصلہ، دکھاوا کہ ہم خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. یہ قرآن دیکھیے کہتا ہے کہ جو لوگ یتیم کے مال کو ظلمن کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. قرآن نے کہا اس سورت میں یا سورہ بقرہ میں کہ تو غور کرو کہ اگر تم اپنے آپ پر غور کرو، کتنا مؤثر انداز ہے قرآن کا. غور کیجئے کہ یتیموں کا خیال رکھنے کے لیے کیا کہا گیا. اپنے آپ پر غور کرو. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ میرے بھی بیٹے ہیں، اگر میرا بیٹا ہے، میں بہت اچھا کاروبار کر رہا ہوں، قرآن میں سورہ بقرہ میں انفاق کے ضمن میں گزر چکا، ہاں، میں بہت اچھا باغ ہے، کھیتی ہے، بہت اچھی پراپرٹی ہے، کاروبار چل رہا ہے. اچانک چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اچانک آپ کا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے، آپ کے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ ابھی کما رہے ہیں، اچھا سب کچھ ہے، آپ کا بچہ چھوٹی کمسینی کی عمر سے درد کے دور سے گزر رہا ہے، آپ کی وفات ہو جائے، آپ کا بچہ یتیم ہو جائے. تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کا اپنا بچہ ہے اس کے بارے میں تصور کیجئے کہ وہ یتیم ہو گیا، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیسا سلوک ہونا چاہیے. ہاں، اپنے بچے کے بارے میں سوچئے، اور پھر اس بچے پر غور کیجئے جو حقیقت میں یتیم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جھنجھوڑا ہے. ہاں، اور یہ صرف محض ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو جذباتی کہیں، جذبات سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ایک حقیقی تصویر کھینچتی ہے درد کی، کراہ کی اور ضرورت کی، اور انسان کو ابھارتی ہے کہ ہم اپنے بچے پر تصور کر لیں تو یتیم کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے. اور پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیے، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگا. اس لیے صحابہ کرام اس کی فضیلتیں دیکھ کر کے یتیم کو غور سے دیکھنے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے آپ کے دل میں مروت رحمت ڈالے گا اللہ. ان چیزوں کی وجہ سے اپنے گھر میں یتیموں کی پرورش کرتے تھے صحابہ. ہمارے دور کی طرح جو آج کل ہمارے یہاں فیشنیبل معاشرہ ہے، ایک یتیم خانہ بنا دیا، یتیموں کا خیال کرنے کا حکم ہے قرآن میں، تو ہم کبھی اس میں ایک آدھ بکرا بھیج دیے، طاقت ہے تو 100 200 400 روپیہ چندہ دے دیے، مہینے کا کچھ باندھ دیا، اور سمجھتے ہیں کہ یتیموں کی کفالت کا حق ہم نے ادا کر دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، بہت نیکی کا کام ہے. آپ 1 روپیہ بھی خرچ کریں ایسے مقامات پر بڑی فضیلت ہے. لیکن یتیموں کی کفالت آپ گھر میں لا کے، یتیم خانے میں بچے کو رکھ کے بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ یتیم ہیں. آپ جب اپنے گھر میں لا کے کسی یتیم بچے کو پالیں گے تو باپ کا، ماں کا، بھائی کا، بہن کا، اس کو پیار ملے، اس کو سرپرستی ملے، خاندانی ہونے کا احساس ملے، یہ زیادہ اہم ہے. اور صحابہ کرام اپنے گھر میں یتیموں کے ان تعلیمات کا نتیجہ تھا. صرف یوم یتیم اور یوم اطفال نہیں مناتے تھے وہ لوگ،
یوم خواتین نہیں مناتے تھے، لیکن وہاں کی عورتیں، اس سماج کی عورتیں، اس سماج کے یتیم بچے اصلی بچوں سے زیادہ حق پاتے تھے۔ صحابہ کرام کا عمل جا کے پڑھیے سیرت میں، کہ گھر میں یتیم بچہ اگر ہے تو اپنے اصلی بچے سے زیادہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، یہ ہمارے گھر اللہ کا مہمان ہے، یہ ہماری جنت کا ذریعہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بچے اپنے بچے کے ساتھ ظلم کرتے تھے، لیکن اپنے بچے پر اسے ترجیح دیتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک آدمی کا انتقال ہوا، یتیم بچے کے ساتھ کچھ تھوڑی دن کے لیے ہمدردی کی، اس کے بعد کہتے ہیں بڑا نالائق ہے۔ کون اس کے ساتھ حسن سلوک کرے؟ اس کی نالائقی کے باوجود آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ بہت لائق ہیں تو آپ کا معاملہ کیا ہے یہ ظاہر ہونا چاہیے۔ خیر، تھوڑی سی بات تفصیل میں چلی گئی۔ یہ لوگوں کے جو ڈھکوسلے چلتے ہیں آج کی مہذب دنیا میں، دکھاوے کی بات، کہ دکھانے میں تو چمک دمک ہے، اچھا لباس ہے، لیکن جو ہے حقوق کا خیال، کمزوروں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے، یہ جب دیکھا جائے تو سارے تہذیب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اونچے لوگوں سے تو سب اچھے سے پیش آتے ہیں، اپنے ماتحتوں سے، اپنے مزدور سے، بچوں سے، یتیموں سے، عورتوں سے جو آپ کے انڈر میں ہے، اس کے ساتھ آپ کیسے پیش آتے ہیں، یہ اصل میں آپ کا کردار کیا ہے بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں پر، کہ اگر آپ ان کمزور طبقات کے حقوق کی ادائیگی میں تساہل کیا تو شدید وعیدیں سنائی۔ ہاں، جیسا کہ میں نے ایک آیت کی طرف اشارہ کیا، اللہ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور مال دیتے ہوئے یہ دھیان رکھو کہ طیب، پاکیزہ مال، اچھے مال کے بدلے میں خبیث کو نہ بدلو۔ کہ یتیم کو اب اس کا مال جب دینا ہے نا، کہ جب یتیم بالغ ہو جائے سوجھ بوجھ والا تو اس کا مال دے دو۔ اب ہمارے یہاں تو سگے بھائی بہنوں کا حصہ دینے کے وقت لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اس کو دوں گا تو برباد کر دے گا، اس کا حق ہے، میں نہیں دے رہا ہوں، ایسا عام کامن ملتا ہے، وہ برباد کر دے گا۔ ارے اس کا ہے تو آپ کیوں رکھے ہو؟ کسی اور کا لے لو کہ وہ برباد کر رہا ہے، آپ کا حق ہے یہ نہیں ہے۔ ایسے ہی یتیم کا مال پر نگراں تھے آپ، اب جب وہ سوجھ بوجھ والا ہو گیا تو ایمانداری سے اس کا جو اصلی مال ہے دے دو، اس کی اچھی پراپرٹی کو لے کے اپنی خراب پراپرٹی مت دو، یہ معنی ہے اس آیت کا۔ اس کا اچھا مال لے کے اپنا برا نہ دو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اس کے مال میں ملا کے اپنے مال کو ملا کر اس کے مال کو نہ کھاؤ بہانے بازی سے۔ ہاں، معروف سے، اگر کوئی یتیم کی ذمہ داری کر رہا ہے تو اس کی نگرانی ان آیتوں میں اور سورہ بقرہ میں کہ معروف کے ساتھ نگرانی کرو۔ علماء نے کہا کہ معروف کے ساتھ نگرانی کا مطلب یہ ہے، فرض کیجئے کہ ایک آدمی خود غریب ہے، کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہے، اس کو پراپرٹی میں بہت کچھ ملا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کا کاروبار، فیکٹری، کارخانہ کچھ بھی ہے، اور یہ دیکھ بھال کر رہا ہے، تو اب یہ دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس کو بھی تو ضرورت ہے اجرت کی، معاوضے کی، تو کیسے اجرت لے؟ تو بعض علماء نے لکھا کہ اس میں معروف کا لحاظ کرتے ہوئے احتیاط کس میں ہے۔ ایک یہ کہ آپ کی ضرورت فرض کیجئے کہ 10,000 ہے، آپ کی ضرورت مہینے کی 10,000 ہے، اور جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا جو ہے معاوضہ عرف عام میں 12,000 ہوتا ہے، تو آپ 10,000 ہی لیجئے، جو ضرورت ہے اتنا ہی لیجئے، اگرچہ عرف میں 12، یہ احتیاط ہے۔ اور اس کے الٹ ہو کہ عرف میں وہ 12 ہے، عرف میں 10 ہے، 10,000 بنتا ہے، جو چلن ہے 10,000 آپ کی تنخواہ بنتی ہے، اور آپ کی ضرورت 12,000 ہے، تو آپ 10 ہی لیجئے، احتیاط کا، تاکہ آپ انہو کان حبا کبیرا، صحابہ کرام یہی کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد وہ آیت ہے کہ اگر یتیم جو زیر کفالت ہے ان کے سلسلے میں بچیاں ہیں اور اس میں آپ کو ڈر ہے کہ آپ انصاف نہیں کرو گے، ان کا حق نہیں دے پاؤ گے، تو دوسری عورتوں سے شادی کرو، ان بچیوں سے نہیں، اور 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو۔ اس پر کل کے درس میں گفتگو ہوئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، آیت نمبر 34-35 میں، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں، کفیل ہیں، قیم ہیں، ذمہ دار، سرپرست ہیں۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے ماتحت بنا دیا، انڈر میں بنا دیا، یہ اسلام کا ظلم ہے۔ تو کون سا ایسا مذہب ہے، کون سا ایسا سماج اور معاشرہ ہے جہاں عورتوں اور مردوں کو گھر میں یا کسی بھی یونٹ میں عورتوں مردوں یا سب کو بولا جاتا ہے برابر ہے؟ آپ یہاں کے کسی یونٹ میں چلے جائیں، مطلب آئی ٹی سیکٹر میں، کسی کارخانے میں، کسی چھوٹی سی فیکٹری میں، تو وہاں ایک مینیجر ہوتا ہے، ایک حاکم ہے، مینیجر ہوتا ہے، اور ایک دوسرے مزدور یا کام کرنے والے، سب کی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔
تو وہاں کوئی یہ بولتا ہے کہ بھائی مینیجر کو زیادہ حق دے دیا گیا، بڑی پوسٹ دے دی گئی، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کوئی بھی یونٹ ہو، کام اور نظام چلانے کے لیے ایک حاکم بنایا جاتا ہے. پورے ملک میں ایک حاکم ہے. صدر جمہوریہ کے جو حقوق ہیں سب کو حاصل نہیں ہے، وزیر اعظم کو جو اختیارات ہیں سب کو حاصل نہیں ہے. تو جیسے وہ ایک حکومت میں ہوتا ہے، ویسے ایک خاندان کی یونٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم کی حیثیت سے مرد کو مقرر کیا ہے. اور یہ بات نیچرل ہے، فطری طور سے ہے کہ مرد کو جو قوت طاقت حاصل ہے اور باہری خطرات کو نپٹانے، خوف و خطرات اور مشکل حالات میں مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے اکثریت میں مرد کو جو حوصلہ ہوتا ہے، عام طور سے خواتین میں وہ بات نہیں ہوتی، کہیں ایکسیپشن ہوتا ہے. ایک سمپل بات ہے، یہ لاجیکل بات ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو اس اعتبار سے مرد کو حاکم بنایا گیا. شرعی زبان میں ایک مسلمان کو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آپ دیکھیے، بلکہ عیسائی اور نصارہ اور یہودیوں کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کو مبعوث کیا. حضرت آدم کے بعد بھی حضرت ادریس، شیس علیہم السلام آئے، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے ایک سلسلہ چلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. کیا انبیاء کرام میں سے کوئی خاتون نبی بنائی گئی؟ جی آپ جانتے ہیں؟ نہیں، کوئی خاتون نبی نہیں. کیوں نہیں بنائی گئی؟ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا سورہ آل عمران میں. ان کا مقام بڑا اونچا، نبی کی والدہ، معجزہ اور کرامت ان کے ذریعے ظاہر ہو رہے، لیکن ان کو نبوت کا مقام نہیں ملا. نبوت کا کام جو ہے، ذمہ داری ہے، ڈیوٹی جو ہے، اس کو نبھانے کے لیے خواتین میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ابو جہل، فرعون، حامان، نمرود جیسے سرکشوں کا مقابلہ اور سامنا کر سکے. اور ان کی فطری نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حقوق بھی دیے، سارے عزت اور وقار بھی دیا، لیکن ان کے فطری دائروں کا لحاظ کر کے. یہ کوئی ظلم نہیں ہے. اگر یہ ظلم ہے تو دنیا کا کوئی قوم، کوئی گھر، کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ، کوئی آفس ایسا نہیں ہے جہاں ظلم نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہر جگہ ایک بڑا ہوتا ہے، اس کے انڈر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء. کیوں اللہ نے قوام بنایا؟ اس کی دو وجہ بھی اس آیت میں بتا دی، اور ہم اور بھی غور کر سکتے ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. یہ دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ نے سسٹم مقرر کیا کئی اعتبار سے. کوئی اونچا کوئی نیچا ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک امام بناتے ہیں، وہ امام ہے ہمارا. ایک قرآن کے حافظ ہے، اس کو اس قرآن کے حفظ کی وجہ سے ہم پر تقدم حاصل ہے، تو ہمارے امامت کے لائق ہے وہ. تو اللہ نے بعض اعتبار سے کچھ لوگوں کو دوسروں پر ترجیح دی، اور دوسرے اعتبار سے دوسرے لوگوں کو ترجیح حاصل ہوتی ہے. ابھی میں نے حکومت کا، سیاست کی مثال دی تو کہا اس وجہ سے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ مرد حضرات اپنے مال سے ان پر خرچ کرتے ہیں. اب یہاں کوئی بول سکتا ہے کہ بعض خواتین بھی خرچ کرتی ہیں. خواتین خرچ کرتی ہیں، یہ استحبابی چیز ہو سکتی ہے، لیکن شرعی اسلامی قانون کے مطابق شادی کے بعد نان نفقے کا ذمہ دار شوہر ہے، مرد ہے. اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بیوی چاہے کروڑ پتی ہو اور شوہر چاہے مزدوری محنت کرتا ہو، جو بھی کماتا ہو، نان نفقے کی ذمہ داری اور فرضیت شوہر پر ہے. الا یہ کہ اگر خاتون مالدار ہے اور اپنے طور سے وہ اپنے شوہر یا اپنے بچوں پر گھر میں خرچ کرتی ہے تو یہ اس کا عمل ہے، استحبابی چیز ہے، بہتر بات. حضرت زینب عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہتی ہیں کہ میرے شوہر غریب ہیں اور میں مالدار ہوں، کیا اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں؟ میں شارٹ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. آپ نے اجازت دی کہ ہاں اس کا ڈبل اجر و ثواب ملے گا. کیوں؟ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. نوٹ کیجئے یہ دماغ میں، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی شوہر کے زیر کفالت ہے، اس کی ذمہ داری ہے. اب میری بیوی میری ذمہ داری ہے، اور میں اپنی بیوی کو اگر زکوٰۃ دوں تو اپنے آپ کو دے رہا ہوں. یہ اپنے آپ کو دینا ہوا، کیونکہ میرے جہاں مجھے خرچ کرنا چاہیے میں وہیں دے رہا ہوں، تو اپنے آپ کو دینا ہوا. لیکن بیوی کے اوپر فرض نہیں ہے کہ شوہر کی ذمہ داری اٹھائے خرچ کرے. اس لیے شوہر کو بیوی دے سکتی ہے، کیونکہ جب اسے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا ہے، مدد کرنا ہے، تو سب سے قریبی اس کے لیے اس کا شوہر ہوا. تو قرابت دار کو زکوٰۃ دینا ڈبل ثواب ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے اجر و ثواب. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واضح ہوتا ہے. تو اب یہ پوری آیات دیکھیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ.
تو وہ نیک عورتیں ہیں جو فرما بردار ہیں. عورتوں کی بتائی کہ اچھی عورتیں کون سی ہیں؟ جو فرما بردار ہیں، شریعت کی پابندی کرتی ہیں. حافظات للغیب، غیب کی حالت میں حفاظت کرتی ہیں. اکیلے ہیں، شوہر نہیں دیکھ رہا ہے، شوہر کو خبر نہیں ہے، تو ادھر ادھر جا کے ناجائز تعلقات نہیں کرتے، موبائل پر خفیہ تعلقات قائم نہیں کرتی. یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کچھ ایسی حرکتیں کر لے میں جو شریعت کے اصولوں کے یا عزت و وقار کے خلاف ہو، ضابطوں کے خلاف ہو، بے غیرتی کی بات ہو. ایسی عورتیں یہ نہیں ہوتی. ہاں، اور اس چیز کی حفاظت کرتی ہیں جس کی اللہ نے حفاظت فرمائی. واللاتی تخافون نشوزہن، اس آیت کا ذکر جو آگے ہے کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو. اب ایسی عورتیں ہیں، نیک عورتیں ہیں، آپ کی زوجیت میں ہیں، لیکن کوئی عورت ہے اس کے اندر تیزی ہے، زبان درازی کرتی ہے، کچھ نافرمانی ہوتی ہے، تو فوراً فیصلہ مت کر دو، بلکہ فعظوہن، انہیں سمجھاؤ، واعظ و نصیحت کرو. وَاضْرِبُوا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر میں الگ کرو. وَاضْرِبُوهُنَّ، اور پھر ضرورت پڑے تو مارو. اس میں بھی پابندی لگائی گئی، جانوروں کی طرح نہ پیٹا جائے، چہرے پہ نہ مارا جائے، ہلکی مار ماری جائے جس سے تنبیہ اور تعذیب ہو سکے. ہاں، وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اب اگر بات وہ مان جائیں اتنی حرکتوں سے، ان اسٹیپ سے، تو پھر کوئی راستہ ان پر نہ ڈھونڈو، یعنی کوئی اور سختی نہ کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ بلند اور کبیر ہے، بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب اگر ان سے، یہ کل آیت گزر چکی کہ اگر اختلاف پھر بھی ہوتا ہے تو ایک آدمی اس گھر سے، ایک آدمی اس گھر سے، مرد اور عورت کی طرف سے دونوں کی مصالحت کی بات کریں. اگر اصلاح چاہیں گے تو اللہ توفیق کی راہ پیدا کر دے گا. یہ آیت پھر اس کے بعد جو ہے اور بھی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں اور یتیموں کا، جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا، وراثت کے حقوق میں بھی ان کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. چوتھے نمبر کے پوائنٹ پر ہم آتے ہیں موضوعات میں سے، کہ شریعت کے احکامات پورے کے پورے رحمت ہیں، اور ہمارے اور آپ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں کوئی شدت نہیں ہے، ہماری مشقت نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب ہمارے اپنے لیے رحمت ہے، مہربانی کا سامان ہے. اس میں فائدے ہیں، اور انجام دینے میں، اس کو پورا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرج اور مشقت کو اٹھا دیا ہے. یہ بھی اسلامی تعلیمات اور شریعت اسلامیہ کی ایسی خوبی ہے جو آپ کو دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی. ابھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم پر فرض کیے گئے روزہ ایام معدودات، چند دن ہیں، پورے سال نہیں رکھے، کئی مہینے نہیں رکھے، ایک مہینہ. اس میں بھی اب ایک چھوٹ کیا دی؟ فمن کان امینکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو پھر اس کی گنتی پورے دوسرے دنوں میں کرے گا. خواتین میں جو ناپاک ہیں ان کو بھی چھوٹ مل گئی کہ اب آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. ہاں، مہینہ منتھلی کورس آیا جس کو حیض کہتے ہیں، ایک عورت روزے سے ہے، وہ خون آیا، فوراً روزہ ٹوٹ گیا. نفاس کی حالت میں روزہ نہیں ہوگا. اب وہ جب پاک صاف ہو جائیں گی تب وہ روزے کی قضا کریں گی. اور اس حالت کی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کرنے کا اللہ نے ان کو آرڈر نہیں دیا. یہ عورتوں کے لیے ایک اور سہولت دے دی. حیض کی حالت میں جو نماز چھوٹی ہے نفاس کی حالت میں، اس کو نہیں دہرانا ہے، لیکن روزے کی عدت اور گنتی پوری کرنی ہے. ہمیں وضو کرنا ہے، طہارت ضروری ہے، غسل کی ضرورت پیش آتی ہے. پانی نہیں ہے، تیمم کر سکتے ہیں. پانی ہے، استعمال کی طاقت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے، زخم کی وجہ سے، ڈاکٹر نے کہا ہے پانی لگے گا تو مر جاؤ گے، ایسا ہو جائے گا، تو استعمال نہیں کر سکتے پانی، تب بھی تیمم یا مسح کر سکتے ہیں. اگر کچھ حصوں کو دھو سکتے ہیں، کچھ نہیں، تو جہاں نہیں دھو سکتے وہاں مسح کر لیا جائے گا. آپ دیکھیے، یہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے، مختلف قسم، جہاں بھی آپ دیکھیں گے شریعت میں ایکسیپشنل حالات میں آپ کی ہماری استطاعت. اور ابھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کئی جگہ نہیں کر پاتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ نے چھوٹ دی ہے. ہم سب حدیث سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ طاقتور کو، حاکم کو، گھر کے بڑے کو ہاتھ سے روکنا ہے. ہاں، اور اگر اس سے نہیں، اس کی طاقت نہیں ہے، تو زبان سے روکنا ہے، سمجھانا ہے برائی سے، اور اس کی نہیں تو دل میں برا جاننا ہے. کس لیے؟ بعض جگہوں پر برائی سے روکنا حرام ہے. ان کے جواب دیتے ہوئے میں نے سمجھانے کی کوشش کی. بعض جگہوں پہ کہاں حرام ہے؟ آپ اگر کسی برائی سے روکنے گئے اور اس برائی سے رکنے کا فائدہ جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہو، یہ یقین ہے کہ فائدہ نہیں ملے گا اور اس سے بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا، ایسی برائی سے روکنا حرام ہے. میں نے ان کو مثال دی سمجھانے کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد وہ کام کیا. اب آج اگر ہم وہ کرنے جائیں تو کیا ہوگا؟ ہم جو چاہتے ہیں وہ مقصد حاصل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم نے اس عمل سے پہلے جو
اسٹیپس مراحل گزرے تھے دعوت و تبلیغ کے، سمجھانے کے، دلیل دینے کے، اور پھر جب یہ اسٹیپ اٹھائی تو اس کے رد عمل کے لیے جو سامنا کرنا تھا اس کے لیے اکیلے تیار تھے، اور اس کے امکانات کیا کیا تھے وہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ کیا آج ہم میں سے کوئی مسلمان اگر یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبروں کو توڑنے کے لیے حضرت علی کو بھیجا تھا، حضرت علی نے ابو الحیاج کو بھیجا تھا، تو یہاں ہمارے ارد گرد میں جتنی ہیں توڑ دیں، توڑیں گے؟ اور توڑیں گے تو کیا ہوگا؟ تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا اور فتنہ بڑا پیدا ہو جائے گا، اس لیے یہ عمل جائز نہیں ہوگا اس کنڈیشن میں۔ اس کی جب کنڈیشن آئے گی تب کیا جا سکتا ہے اگر امکان ہے اور فتنہ نہ اٹھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں ہماری سہولت کا، فطرت کا لحاظ کیا ہے اور مشقت نہیں رکھی ہے۔ پوری آیتوں میں پڑھی، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے مسائل اور احکام کو صاف صاف بیان کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے کے لوگوں کے سنتوں کو بھی واضح کر دے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری طرف متوجہ ہو، توبہ قبول کرے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علم والا، حکمت والا ہے، تمہاری صلاحیتوں کو، طاقت کو جانتا ہے، فطرت کو جانتا ہے، اس لیے جیسے احکامات دے رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور حکمت کے موافق ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی شریعت پہ اعتراض کرتا ہے، ارے ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، میری عقل میں نہیں آتی، سائنس والوں کو میں کیا جواب دوں گا، تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم حکمت میں کمی ہے، آپ کے اور سائنٹسٹوں کے علم حکمت میں اللہ سے زیادہ وسعت ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ نہیں، اگر ایک مومن بندہ ہے تو یہ جرات نہیں کرے گا۔ اللہ علیم و حکیم ہے، کچھ احکامات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، الگ بات ہے، ہمارے علم کی کمی ہے، ہماری حکمت کی کمی ہے۔ ہاں، اللہ نے کہا واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، تمہاری طرف توجہ دے، لیکن جو لوگ شہوتوں کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، جو شریعت پر اعتراض کرتے ہیں نا، وہ خواہشات نفس کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم پوری طریقے سے مائل ہو جاؤ، منحرف ہو جاؤ، ہاں، اور مَيْلًا عَظِيمًا، بڑی شکل میں آپ منحرف ہو جاؤ، دین سے پھر جاؤ۔ ہاں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، یہ آخری جملہ اگلی آیت کا جو ہے ملاحظہ کریں، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، تمہارے ساتھ نرمی کرے، ہلکا تم کو کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو ضعیف، کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، اللہ رب العالمین نے اس ضعف اور کمزوری کا لحاظ کیا ہے۔ یہ شریعت کی ایک اہم چیز بتائی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچواں نقطہ موضوعات میں کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا قائم کرنا، خاص طور سے جو اقلیتیں ہیں اور جو کمزور ہیں۔ ابھی کل میں نے آیت پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تم کو، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حوالے کرو جو اس کے لائق ہیں۔ آج ہمارے یہاں ہر جگہ آپ دیکھیے عہدوں پر، ذمہ داریوں پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو عہدے کے لائق تو شاید ہی کہا جائے، شاذ و نادر ہوگا، استثناء ہوگا، ٹوٹلی ہم نہیں کہتے خرابی ہے، لیکن اکثریت تو ایسی ہی ہے۔ ہاں، اوپر سے اوپر عہدوں پہ دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں جو وزراء ہیں، منسٹرز ہیں، ہاں، ان کی کیا تعلیمی علمی لیاقت ہے، جس چیز کے منسٹر بنائے گئے ہیں اس کے متعلق ان کی معلومات کا کیا حال ہے۔ ہاں، تو آپ کو لگے گا کہ قیامت کی چیختی چلاتی نشانیاں یہاں نظر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا قیامت کب کا واقع ہوگی، ہاں، تو آپ نے کہا اس کے جواب میں اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کیا جائے یعنی ذمہ داریوں کو غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ ہاں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارتی امور میں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض بینکم، کہ تم لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ سود سے جو کھا رہا ہے، حکومت کی طاقت کا استعمال کر کے الگ الگ اپنے حساب سے قانون بنا کے جو پراپرٹیز پر قبضہ کر رہے ہیں، مہنگائی بڑھا رہے ہیں، لوگوں کا مال کھینچ رہے ہیں۔ ہاں، کسان کا، فارمر کا جب مال تیار ہوتا ہے تو قیمت پر مارکیٹ میں قیمت کم کر دی جاتی ہے، ہاں، اور پھر بیچنے کے ٹائم جو ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ سب باطل طریقے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے، جب مال پیدا ہوتا ہے تو سستے میں خرید کے اس کو جو ہے ذخیرہ بنا لیا جاتا ہے کولڈ اسٹوریج میں، اور جب ضرورت پیش آتی ہے تو تھوڑا تھوڑا نکال کے اس کی قیمت خوب کئی گنا بڑھا کر بیچا جاتا ہے۔ تو یہ مالی ظلم ہے، اللہ نے اس سے بھی منع کیا۔ اور آپ کے اندر اگر آپ کی حکومت میں، آپ کے ماتحتی میں کوئی اقلیت میں ہے، کوئی شخص کمزور ہے، ابھی میں نے عورتوں اور بیواؤں کا، یتیموں کا ذکر کیا،
ان تمام لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انصاف سے قائم لو۔ اس سلسلے میں آیت نمبر 135 بڑی جامع اور عمومی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کو خوب خوب، قوام قائم سے، قوام ہے مبالغے کا صیغہ، خوب انصاف کو قائم کرنے والے بنو۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس آیت کے معنی مفہوم کو اور الفاظ پر غور کیجئے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ ایک مسلمان کو اسی کام پر لگنا چاہیے، وہ اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ایمان والا ہے تو انصاف کو قائم کرے۔ انصاف ہی سے دنیا کا نظام قائم ہے، انصاف سے امن سکون قائم ہوتا ہے، ظلم سے نظام بگڑتا ہے، فساد آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، شدت پسندی اور دہشت گردی کا دروازہ ظلم سے کھلتا ہے۔ آپ انصاف قائم کیجئے، امن چین ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کہ خوب انصاف قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے، وَإِن کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا کیا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ اپنے آپ کے خلاف تم کو گواہی دینا پڑے، فیصلہ کرنا پڑے، انصاف کے تقاضے کو اتنی شدت سے پورا کرو کہ تم کو اگر ایسا لگتا ہے کہ انصاف کرنے میں میری ذات کا اپنا نقصان ہو رہا ہے تو بھی پیچھے مت ہٹو، اس کو کرو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا اپنے ماں باپ، وَالْأَقْرَبِينَ، قرابت داروں اور رشتہ داروں کے خلاف کرو۔ پوری انسانی تاریخ پڑھیے آپ، یہ جو اللہ کی تعلیم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے پوری انسانی تاریخ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے، کئی لوگ اس لیے مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا یہودیوں نصارہ نے، کہ حضرت عمر اور ایک غیر مسلم دونوں کو قاضی شرح نے اپنی عدالت میں بلا لیا اور کہا کہ جب آپ مدعا علیہ ہیں، خلیفہ ہیں، لیکن آپ کے خلاف شکایت آئی ہے تو آپ کو جواب دینے کے لیے اسی جگہ کھڑا ہونا پڑے گا جہاں عام لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور فیصلہ ثبوت اور شواہد کے مطابق ہی کیا جائے گا، اصولوں کے مطابق۔ ایسا بے لاگ انصاف دنیا میں آپ کو کسی تاریخ میں نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول اللہ کا وہ فرمان میں اکثر کہتا ہوں کہ اقوام متحدہ سے لے کے پنچایتوں تک کی در و دیوار پر لکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بولا نہیں، کاغذ پہ لکھا نہیں، بلکہ عملاً کر کے دکھایا۔ دنیا میں کسی قوم کی ایسی انصاف پسندی کی ایسی بھرپور تعلیم، کوئی ایکسیپشنل کچھ باتیں ملے گی ضرور، سب کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن مسلمان خلفاء نے ان تعلیمات کی روشنی میں کمزوروں کو بھی طاقتور بنایا، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کل میں نے ذکر کیا تھا، اور خلفائے راشدین کے، میں نے جیسا کہا قاضی شرح کے اس انصاف کو دیکھ کر یہودی نے کہا کہ میں ایک یہودی ہوں، غیر مسلم ہوں، یہ مسلمانوں کے حاکم ہیں، اور ان کو اور مجھ کو ایک ساتھ بٹھایا گیا، انصاف کا تقاضا ہے، تو اس سے سچا مذہب اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میں نام بھول رہا ہوں، ایک مستشرق عیسائی عالم کا کہنا ہے، میرے پاس کہیں نوٹ ہے، فی الحال یاد نہیں آ رہا ہے، اس نے کہا کہ میں نے دنیا میں کسی مذہب کی تعلیم میں انصاف کے تقاضے کو اتنا دو ٹوک انداز میں بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے قرآن کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کیا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اگر کسی سے آپ سے مجھے دشمنی ہے تو اس دشمنی کی وجہ سے میں آپ پر ظلم کروں، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، دشمنی کی وجہ سے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اعدلوا، ہاں انصاف کرو، انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس غیر مسلم نے کہا کہ ایسی بے لاگ انصاف کی تعلیم کہ اپنے دشمن کے خلاف بھی ظلم کی کارروائی نہ کرو، کسی اور مذہب میں نہیں ملتی جیسے قرآن نے دی ہے۔ اور قرآن کی اس تعلیم اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے غیر مسلم دنیا کے بہت بڑے لوگ متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ زور زبردستی سے ایک مسلمان کسی کو کلمہ پڑھواتا بھی نہیں، ایسے ہجومی تشدد میں ہمارے ہاں غیر مسلم لوگ کچھ مسلمانوں کو پکڑ کے کہتے ہیں جے رام جی کی بولو، یہ بولو، وہ بولو۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، اگر زبردستی آپ نے بلوا بھی لیا تو کون سا تیر مار لیا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر کسی مسلمان کو زبردستی تلوار کے زور پہ بول بھی دے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لے اور اس نے پڑھ بھی لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی تیر بھی نہیں مارا آپ نے۔ مزہ تو اس وقت ہے کہ جب آپ دل سے ایک کلمے کا اعتراف کریں، دل سے کلمہ پڑھیں، اور تبھی آپ مسلمان ہوں گے۔ زور زبردستی سے کچھ کہا جائے تو آپ اسلام میں داخل بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ چیز جو لوگوں نے قبول کیا اسلام کو، دل سے قبول کیا، اور آپ پوری تاریخ میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اسلامی حکومت میں
غیر مسلم اقلیتوں اور کمزوروں کے ساتھ انصاف ہوتا تھا۔ ہاں، بعض عیسائی علماء نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور مسلم حکمرانوں کے زمانے میں جس طریقے سے یہود و نصارہ کو حقوق حاصل تھے، کسی عیسائی اور یہودی حکومت میں بھی نہیں حاصل تھے۔ ایک واقعہ ذکر کروں بہت ہی شارٹ میں کہ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد سے نکلے یا راستے سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ بھیڑ دیکھی، کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک یہودی بوڑھا آدمی ہے، اس کی بینائی کمزور ہو گئی، بیمار اور کمزور ہو گیا ہے، تو وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو لوگ وہاں رک گئے، کہا وہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا اب کما نہیں پاتا۔ کہا اچھا، اس کے بارے میں معلومات دو۔ تو پتہ چلا کہ جب وہ کماتا تھا تو مسلمانوں کو اسلامی قانون کے مطابق جزیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا ذمہ کے طور پر۔ حضرت عمر کو بتایا گیا تو کہا کہ اس کو جا کے کہو کہ بھیک نہ مانگے، اپنے گھر بیٹھے۔ کل تک جب وہ کماتا تھا تو ہمارے بیت المال میں اسلامی حکومت کو ٹیکس دیتا تھا، ہمارا شہری ہے، ذمہ ہے، ہاں، تو اب وہ کما نہیں سکتا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی کفالت کریں، اس کا چولہا جلتا رہے۔ لہذا بیت المال سے اس کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا ایک یہودی بوڑھے کے لیے۔ اور ایسے کوئی ایک مثال نہیں ہے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت میں جو آگے کہا اللہ نے کہ اپنے والدین اور قرابت داروں کے خلاف، اور ایسا بھی نہ کرو کہ تم زبان کو موڑ توڑ کے بات کرو، جیسے ہمارے یہاں کچھ ہوتے ہیں نا کہ صحیح بات نہیں، گواہی نہیں دینا ہے تو نہیں، ایسا نہیں، ایسا تھا، صحیح بھی نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے۔ تھوڑا وہ اسٹریٹجیکل ہمارے سیاسی لوگ کیسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ یہ بھی اور یہ بھی پہلو رہے اور وہ بھی پہلو رہے، دو معنی کی، تو ایسی زبان بھی مت بولو، وَلَا تَلْوُوا أَلْسِنَتَكُمْ، ہاں، اور نہ اعراض کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو خوب جانتا ہے، تمہارے ارادوں سے واقف ہے، تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو نہیں۔ گواہی کو چھپانا بھی نہیں چاہیے، جہاں انصاف کا تقاضا ہے، آپ کو سچائی معلوم ہے تو سچی بات کو بولنا چاہیے۔ یہ آیت، اس کے علاوہ ایک آیت میں اللہ نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ، ان تحکموا بالعدل، لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ یہ سورہ نساء کی یہ آیت جو ہے، میں نے پچھلی آیت کو اشارہ کر کے چھوڑ دیا، یہ اس آیت کو آیت الحقوق العشرہ کہا جاتا ہے، 10 حقوق والی آیت۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کی عبادت کرو، کچھ بھی شرک نہ کرو۔ دوسرا حق والدین کا بتایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد قرابت دار جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے، پھر اس کے بعد یتیم ہے، یتامہ، پھر مساکین ہیں، پھر وہ پڑوسی والجار ذی القربہ، وہ پڑوسی جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، ہاں، پڑوس کا بھی حق ہے، رشتہ داری کا بھی حق ہے، پھر وہ والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو آپ کے پہلو میں رہتا ہے، پڑوسی تو ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ اسی طرح والصاحب بالجنب، اور وہ جو آپ کے پڑوس میں صاحب بالجنب ہے، یہ صاحب بالجنب جیسے عارضی طور پہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، مثال کے طور پہ آپ سفر میں ہیں، سفر میں آپ کا ساتھی بن گیا، بس میں، ٹرین میں، یا آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں، کوئی مہمان کی حیثیت سے آپ کے یہاں آیا، ہاں، ابھی جیسے میں ہی آیا ہوں تو صاحب بالجنب آپ لوگوں کے لیے ہوں، ہمارا عقیدے کا اور دوسرا رشتہ اپنی جگہ، لیکن کچھ عارضی طور سے جس کے ساتھ رہ رہا ہوں اس کے لیے صاحب بالجنب بن گیا۔ وہ اپنی سبیل، مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ہاتھ مالک ہوئے یعنی تمہاری لونڈی اور غلام، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 10 لوگوں کا حکم ہے، ان سب کی تفصیل میں ایک لمبی کتاب چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمانے کے بعد آخری جملہ کہا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا اور گھمنڈ کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان حقوق کو بیان کرنے کے بعد یہ کہنا کہ جو گھمنڈ کرتا ہے، اتراتا ہے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ کہ جو یتیموں کا حق ادا نہیں کرتا، جو عورتوں کا حق ادا نہیں کرتا، پڑوسیوں کا، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا، یا شرک کرتا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، وہ گھمنڈی ہے، وہ اترانے والا ہے، فخر کرنے والا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے یہ چند آیتوں کو سے آگے بڑھ کے نمبر 6 پہ اس سورہ مبارکہ میں منافقین کی صفات بیان کی گئی ہے، جو مسلمانوں کے اجتماعی ڈھانچے کو توڑ دینے، کمزور کرنے، چرمرانے کے لیے کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں، کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اس کے ارکان کو، اسلامی اجتماع، سماج، حکومت کے ارکان کو توڑ دینے، کمزور کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کچھ احکام بیان کیے اور ان سے ڈرایا ہے۔ آیت 88 سے 91، 136 سے 147،
اس میں کئی چیزیں بیان کی گئی ہے. میرا دل چاہتا تھا کہ میں آج کے درس میں انہی پر زیادہ بات کروں, اور وہ اس تناظر میں کہ آج کے مسلمانوں کے جو ڈھانچے دیکھیں گے عالمی سطح پہ, آج ہم اپنے سماج میں, شہر میں, ملک میں, دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت دیکھ رہے ہیں, ان کو میں اکثر کہتا ہوں غور کیجئے کہ قرآن میں مومنوں کی جو صفات بیان کی گئی ہے, مشرک اور کافروں کی جو صفات بیان کی گئی ہے, منافقین کی, تو مسلمانوں میں کن کی صفات زیادہ ہے؟ میں شارٹ اختصار کے لیے صرف یہ کہوں کہ منافقین کی صفات آپ کو زیادہ ملے گی. ہاں, میں ایک دو آیتیں پڑھ رہا ہوں, غور کیجئے, اور یہ کوئی معمولی بات یا سرسری طور سے سن کر گزر جانے والی بات نہیں ہے. اس پر اپنا جائزہ لینا چاہیے, ارد گرد کا, اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے, اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور میں حقیقت مانوں کہ بہت بڑے طبقے کو, مسلمانوں کو, اس سلسلے میں جو اللہ کے یہ فرامین بیان کیے گئے ہیں کہ منافق کیسے ہوتے ہیں, اس کو سامنے رکھ کے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. قرآن رمضان میں صرف اس طرح نہ پڑھیں کہ سن لیں, پڑھ لیں, گزر گئے, بلکہ اس پر تدبر کریں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں منافقین کے تعلق سے بیان کیا کہ منافقین کی فکر کیا ہے. یہ ان سے جب کہا جاتا ہے, الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں, گمان کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, یزعمون, کہ وہ ایمان لائے اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے پر. ایمان تو, دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں, لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ لے جائیں, اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی سردار کے پاس جانا چاہتے ہیں دنیا کی عدالت میں. آج کل بھی ایسا ہوتا ہے, کچھ مسلمان سوچتے ہیں کہ اگر میں حصے بکرے کے معاملے کو نپٹانے کے لیے علماء کے فتوے پوچھوں گا, قرآن حدیث کی دلیل سے کروں گا, تو میرا حصہ ذرا کم اور بھائی کا مل جائے گا, ایسا تو میں گورنمنٹ کے پاس جاؤں, عدالت میں جاؤں. میں کرایہ دار ہوں, مالک فلاں ہے, اب میں اس کی گھر کو, اس کی دکان کو ہتھیانا چاہتا ہوں, چھوڑنا نہیں چاہتا. مالک چاہ رہا ہے کہ مجھے واپس دے دے, لیکن وہ جاتا ہے عدالت میں کہ ابھی 10 سال تو کیس چلے گا اور ہو سکتا ہے میرے حق میں فیصلہ بھی ہو جائے. اور پہلے زیادہ تر یہی ہوتا تھا, ابھی کچھ چینجنگ ہوئی ہے. تو جو اصل مالک ہے وہ محروم, اور جو کرایہ دار ہے وہ قبضہ کر رہا ہے. طاغوت کے فیصلے کی وجہ سے اللہ کا فیصلہ قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا, حصہ میں اتنا نہیں لینا چاہتا, اس میں کچھ بڑھانا چاہتا ہوں, سامنے والے کا گھٹانا چاہتا ہوں. پوری دنیا میں یہ یہاں بھی دیکھ لیجئے, دینی معاملات میں بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کا ہمارا اختلاف ہوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 8 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی, لیکن آپ 20 پر 20 پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں, مسلک کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مجلس میں آپ کتنی مرتبہ بھی طلاق دیں, ایک ہی پڑے گی. مسلک نے کہا نہیں, 3 گولی چلاؤ گے 3 لگ چلتی ہے, اس لیے عقل یہ کہتی ہے, لاجک یہ کہتی ہے, جبکہ 10 والے میں 3 ہی کہتے ہیں, وہاں لاجک نہیں چلتی. تو 3 دے دی, اب ایک غلط چیز کو مان لیا, جو شریعت نے 3 موقع دیا تھا وہ موقع آپ نے ختم کیا. اب حلالہ جو حرام تھا, لعنتی کام تھا, اس کو مشروع کر دیا. یہاں کوئی قرآن حدیث کا فتویٰ دیتا ہے تو نہیں, اس مولانا سے مت پوچھو, ان کا مسلک الگ ہے, وہ دوسرے مولانا سے پوچھو, وہ راستہ بتائیں گے. یہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ دینیات میں, معاملات میں, لین دین میں, حق حقوق میں کس طریقے سے لوگ اللہ اور رسول کے فیصلے کو جانتے ہوئے, جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ یہاں یہ ہوگا, اس سے بچنے کے لیے دوسری طرف جاتے ہیں. یہ منافقین کی روش قرآن نے بتائی کہ وہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, قرآن حدیث کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, لیکن جب ان کو فیصلہ کرانا ہوتا ہے تو طاغوت کی طرف جاتے ہیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِالطَّاغُوتِ, اللہ نے کہا کہ جبکہ ان کو آرڈر, حکم یہ دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں. اس کے فوراً بعد کی آیت دیکھیے, کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے قرآن اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی طرف آ جاؤ, ان کا فیصلہ مان لو. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مانو, رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس سے کترا جائیں گے, ہٹ جائیں گے. قرآن اور حدیث کی طرف بلایا جائے تو مانتے نہیں ہیں. یہ منافق کی روش ہے, مومن کی نہیں. غور کیجئے, ہمارے ہاں آج کیا یہ مزاج نہیں ہے کہ ہمارا آپ کا اختلاف ہوتا ہے, کچھ مسائل کی بات ہوتی ہے, قرآن حدیث پیش کی جاتی ہے, لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. نہیں, ہمارا مسئلہ یہ ہے, اتنے لوگ نہیں جانتے کیا, ہمارے امام کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی, گمان کی بنیاد پر جو چیز سامنے ہے دلیل, اس کا رد کر دیتے ہیں.
اور سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی بات ہے، یہ منافقت ہے، اور اگر بڑھ جائے تو یہ ایمان کو کے لیے سوالیہ نشان بن جانے والی چیز ہے، چھوٹی موٹی بات ہے ہی نہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منافقین کی روش بتائی، اور منافقین کے بارے میں صحابہ کو ڈانٹا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں، کہ کچھ لوگ ان کی موافقت کرتے ہیں، آج بھی کچھ لوگ بدعتی لوگوں کا پکش لیتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں نا۔ اللہ نے کہا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے۔ کیا اللہ نے جسے گمراہ کیا تم اسے ہدایت دو گے؟ اب ان کی روش کی وجہ سے اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یہ اللہ کا کے کلام کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، کیا جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تم اسے ہدایت دو گے؟ اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا۔ منافقین کئی کیٹیگری کی تھے، اس میں ایک کیٹیگری کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم نے جیسے انہوں نے کفر کیا، مسلمانوں کے ساتھ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ ہاں، اللہ نے آگے کی آیتوں میں کہا کہ جب تک یہ ہجرت کر کے اپنے ایمان کا پکا ثبوت نہ دے دیویں تب تک ان پر بھروسہ نہ کرنا، ان سے دور رہنا، اور مل جائے تو مار دینا۔ اگلی آیت کے مفہوم میں نے بتایا۔ ہاں، اس کے بعد جو ہے منافقین کے تعلق سے اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلافات کا حل بھی اس سورہ مبارکہ میں زبردست بتایا ہے، جو آپ جانتے ہیں، بلکہ ہر مسلک کے لوگ جانتے ہیں، لیکن ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ آج کون ہے؟ اللہ، قرآن ماننا اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اور رسول کی اطاعت کرو، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول سے جو ثابت ہے، آپ کی تعلیمات۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں دونوں جگہ اطیعوا کہا اور اولو الامر کی جگہ اطیعوا نہیں کہا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان دونوں اطاعتوں کے ماتحت یہ تیسری اطاعت ہے۔ اولو الامر سے مراد کون ہے؟ جو مسلمانوں کا ذمہ دار حاکم ہے، یا علماء اور فقہاء ہیں، معتبر علماء، بدعتی نہیں، علماء سو نہیں، معتبر علماء۔ تو اہل علم اور اہل اقتدار جو مسلمانوں کے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ کچھ لوگ اس کا معنی بولتے ہیں کہ اس کی تقلید کرو، عجیب بات ہے۔ اب چلو مان بھی لیا تقلید، اللہ کے رسول کے زمانے میں جب صحابہ کو یہ کہا گیا تو صحابہ نے کس کی تقلید کی؟ امام حنیفہ، امام شافعی تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، تقلید 4 صدی میں شروع ہوئی لازمی طور سے۔ علماء سے فتویٰ پوچھنا دلیل کے ذریعے تقلید نہیں ہے، وہ علم ہے، پوچھنا، تقلید نہیں ہے۔ اللہ نے پوچھنے کے لیے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم نہیں ہے تو پوچھو اہل ذکر۔ اہل ذکر کون ہے؟ قرآن حدیث والے۔ اب آپ پوچھتے ہیں مسلک والے کو، تو مسلک والے سے پوچھنا ہی نہیں ہے، جو قرآن حدیث کی دلیل سے آپ کو جواب نہ دے اس سے پوچھنا ہی نہیں ہے، منع ہے پوچھنا اس سے جو قرآن حدیث کی دلیل سے آپ کو جواب دے، اور دلیل کے جواب کو جب آپ مانیں گے تو یہ تقلید نہیں بلکہ اتباع اور اطاعت، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت، اور اولو الامر کی۔ اور حدیثوں میں یہ صاف ہے، قرآن کی آیت سے بھی صاف ہے کہ اولو الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہے، لیکن اہل تقلید نے جو تقلید کو لازم کہتے ہیں وہ اولو الامر کی تقلید کو یہ درجہ دیتے ہیں کہ اب امام کی بات اتنی سختی سے ماننا ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت ضروری نہیں، رسول کی بھی نہیں، ان کی ماننا ضروری ہے۔ اجماع ہو گیا، قرآن کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اصل اطاعت اللہ کے اور رسول کی ہے نا۔ اب آپ امام کی بات کو مان رہے اور امام کی بات اللہ اور رسول کی بات سے اگر ٹکرا گئی تو کون سی بات مانیں گے؟ اس میں کوئی گہری علمی بصیرت اور فقاہت کی ضرورت نہیں ہے، موٹی سی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ اصل تو اللہ کی بات ماننی ہے نا۔ تو اللہ کی بات اگر کسی سے ٹکرا جائے تو کتنا بھی بڑا ہو، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کوئی کتنا بڑا امام ہو، ہاں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے 1 سال 2 سال، زندگی بھر 40 سال، بلکہ جس دن پیدا ہوا بالغ ہوا اس دن سے وضو ٹوٹا ہی نہیں مرتے تک، لیکن اس کی بات کے سامنے اللہ اور رسول کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں امت کے ایک عالم کا بھی شاید معتبر عالم کا اختلاف نہیں، اصولی اعتبار سے۔ ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان کا بھی اختلاف نہیں ہے، ائمہ کرام کا، محدثین کا، صحابہ کا۔ ہاں، کوئی اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کسی کی بات کو لیتا ہے تو یہ سارے علماء صحابہ سے لے کے آج تک کہتے ہیں کہ اس پر عذاب آئے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار۔ ان تنازعتم فی شیء، اگر تمہارا اختلاف، اب اولو الامر سے آگے کی آیت کہتی ہے اولو الامر کو مانو، پھر فوراً اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کس سے ہوگا؟ اللہ سے، رسول سے اختلاف ہوگا۔ اللہ اور رسول سے کوئی اختلاف کرے تو کافر ہو جائے گا۔ اختلاف ہوگا اولو الامر سے، تقلید کرنے والے امام کی بات کی مخالفت کرنے کو جائز ہی نہیں کہتے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اختلاف ہوگا، تو اختلاف ہوگا تو کیسے حل کرو؟
فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اس کا مطلب قرآن کا یہ کلمہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جھگڑوں کا حل قرآن حدیث میں ہے، اگر اس میں حل نہیں ہوتا تو اللہ لوٹانے کے لیے نہیں کہتا، لوٹاؤ اس کے، یعنی قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ حاصل کرو۔ اور یہاں فقاہت و اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو واضح مسائل نہیں ہیں اسی میں تو اختلاف ہوتا ہے، اور جب اختلاف ہو تو قرآن و حدیث میں جو واضح نہیں ہے قرآن و حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں اس کا استنباط کیا جائے، جو اہل علم فقہاء مجتہدین کریں گے، اور ان سے سمجھا جائے گا دلیلوں کی بنیاد پر، اس کو ماننا تقلید نہیں ہے، اتباع ہوگی، تحقیق کر کے معلوم کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا۔ یہاں ضمناً میں ایک بات کر دوں جو اس کتاب میں نہیں ہے، کہ اس سورہ مبارکہ میں قصر نماز، مسافر کے لیے قصر نماز کی مشروعیت بیان کی گئی ہے، اسی طرح صلاۃ خوف کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ، شیخ کیا ہے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اگر تم زمین میں سفر کے لیے نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کرو، اگر تمہیں اس بات کا ڈر نہ ہو کہ کافر تم کو فتنے میں ڈالیں گے، ستائیں گے۔ کچھ لوگ یہاں منکرین حدیث یا اس قسم کے ٹائپ لگتے، دیکھیے یہاں یہ کہا گیا کہ اگر کافروں کا ڈر ہے تب قصر کی جائے گی، نہیں، یہ قید اتفاقی ہے۔ ہاں، حافظ صلاح الدین نے لکھا کہ جو واقعات کی شکل میں زیادہ تر ہوتا ہے اس کو بطور قید کے ذکر کر دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کنڈیشن نہیں ہو تو اب یہ اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کیا ہے، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، گناہ در گناہ بڑھا کے سود مت کھاؤ۔ تو اب کوئی اس آیت سے یہ استدلال کرے کہ گناہ در گناہ بڑھا کے کھانے سے منع ہے، مطلب تھوڑا موڑا بڑھا کے کھا سکتے ہیں؟ جی نہیں، زیادہ تر ایسا ہوتا تھا اس لیے اس کو ذکر کیا، اس کے بغیر بھی یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی اس آیت کریمہ سے نمازی مسافر کے لیے نماز میں قصر کرنے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے مسافر کسے کہیں گے، جہاں آپ کو لگے کہ آپ مسافر ہیں، اس میں مسافت کے تعلق سے کوئی واضح صاف ثابت حدیث نہیں ہے۔ ہاں، میں اپنی بات کہوں تو مجھے اس سلسلے میں زیادہ بہتر قول وہ 72-73 کلومیٹر، یعنی 42 میل کا جو فاصلہ ہے وہ مجھے بہتر لگتا ہے۔ خود اہل حدیث علماء میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 19-20 کلومیٹر اور میل کا بھی کہتے ہیں، 3 فرسخ کے معنی میں، لیکن مجھے وہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ یہ میں نے بتایا، پھر اس پر گفتگو کی گنجائش ہے کہ اور کتنے دنوں تک، تو اس میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ زیادہ بہتر یہ سمجھ میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ جتنے دن قصر کیا وہ 4 دن کی مدت ہے۔ آپ نے جو 19 دن اور 15 دن کا ذکر آتا ہے تو دراصل ایک ہی مقام پر آپ 4 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے، کبھی یہاں رہے، کبھی وہاں رہے، کبھی وہاں رہے، اس طرح سے 15 اور 19 دن کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ٹوٹل کو کہہ دیا، کچھ لوگوں نے، امام احمد کہتے ہیں کہ جب 4 دن سے زیادہ، یعنی 20 نمازیں اگر آپ ایک جگہ پڑھ رہے ہیں تو آپ مقیم ہو گئے، آپ 4 دن سے زیادہ کہیں ٹھہر رہے ہیں تو آپ مقیم ہو گئے، پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ بہرحال یہ نماز قصر کی مشروعیت بھی اس میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اس میں جہاد کا، اللہ کے راستے میں جہاد کا مقصد ہے۔ آیت نمبر 71 سے 79، 94، 95، 96، یہ کئی آیتیں ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے، جبکہ کمزور قسم کی عورتیں، بچے، مسلمان وہ غیر مسلموں کے ظلم کے تحت چور ہو رہی ہیں، مظلومیت کا شکار ہیں، تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے جہاد کو کمزوروں کا حق دلانے، ظلم کا خاتمہ کرنے اور مسلمانوں کا دفاع کرنے کا سبب بتایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں کہیں اقدامی جنگ بھی کی جائے گی، ہاں، تو جہاد کے مقاصد قتل و خوریزی نہیں ہے، حکومت اور دولت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی قوم ظلم کر رہی ہے، دعوت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، مسلمانوں کے حقوق کو سلب کر رہی ہے، کمزوروں کا حق ہڑپ کر رہی ہے، تو ایسی طاقت کو توڑنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ ان آیتوں کا میں نے جو اشارہ کیا ہے آپ اس کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی ذات کے سلسلے میں عقیدے کو درست کرنا، اس سورہ مبارکہ میں نے شروع میں کل کے درس میں کہا تھا کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور سب سے بڑا انصاف، عدل جو ہے توحید ہے۔ اب جس سورہ مبارکہ میں عدل کی تعلیم اور ظلم سے ممانعت ہے تو اس میں اس کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری رہتی، اس لیے اس میں بہت اچھے اور مضبوط انداز میں اہل کتاب کو خطاب کر کے، چونکہ ان سے کئی جگہ خطاب ہوا ہے، اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے سلسلے میں غلو نہ کرو، غلو افراط کرنا۔ یہ موضوع لمبا ہے، میں 2 جملے میں کہہ رہا ہوں، آپ اس پر غور کیجئے کہ دنیا میں انسانوں کی گمراہی کے 3-4 بڑے بڑے جو سبب ہیں، جن بنیادوں پر لوگ گمراہ ہوئے، اس میں سے ایک غلو ہے، تقلید آبا،
غلو، تحریف، یہ بڑے بڑے کچھ اسباب ہیں۔ سب سے پہلا شرک جو دنیا میں شروع ہوا قوم نوح میں، غلو سے۔ اپنے قوم کے نیک بد، سوا، یغوث، یعوق، نسر، ان لوگوں کو اچھا سمجھتے تھے۔ ان کی موت ہوئی، شیطان نے آگے کہا ان کے بت تصویریں بنا لو، بنا لیا، پھر وہ ان کو دیکھ کے یاد کرتے تھے، نمونہ بناتے تھے۔ یہ قوم، یہ نسل جب گزر گئی تو اگلی نسل کو آگے شیطان نے پٹی پڑھائی کہ تمہارے باپ دادا ان کو وسیلہ لگا کر، ان کو سفارشی مان کے ان کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کے قول کی ترجمانی میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق والا۔ تو پہلا شرک قوم نوح میں آیا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا، اور وہ غلو کے راستے آیا جب انہوں نے اپنے بزرگوں کے سلسلے میں حد سے تجاوز کیا۔ غلو سے کتنی گمراہیاں آتی ہیں، عقیدے میں، شخصیات میں، عمل میں، جہاں بھی غلو کریں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلو کیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور میں بتا رہا ہوں، دیکھیے، کسی نے مولانا آزاد کا ایک جملہ شاید پہلے بھی نقل کر چکا، وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی عالمگیر گمراہی یہ رہی ہے کہ کسی شخصیت کو یا تو مانتے نہیں، ہاں، اور مانتے ہیں تو اس کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، یا تو جو ہے وہ بھی نہیں مانتے، نبی ہے تو نبی بھی نہیں مانا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی نہیں مانا جو وہ تھے، اور عیسائیوں نے جب مان لیا تو نبی ہی نہیں مانا، اللہ کا بیٹا بنا دیا جو وہ نہیں تھے، یعنی حد سے بڑھا دینا۔ علماء کو، احبار کو علماء کا مقام دینا چاہیے۔ اگر ان کو آپ یہ مان لو کہ یہ امام ہے، یہ پیر صاحب ہے، اب جو بولے حلال ہے، جو بولے حرام ہے، تو آپ نے ان کو رب بنا لیا۔ علماء کو ان کے مقام سے بڑھا دیا۔ قرآن نے بتایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ فرقے ایسے ہی بنتے ہیں کہ آپ شخصیت کو پکڑ لیا، اب یہ جو بولے وہ دین، اللہ رسول کی بات کے مقابلے میں کسی شخصیت کو کھڑا کر دیا، پیر صاحب کو، امام صاحب کو، اور فلاں کو۔ یہاں شخصیت میں غلو کیا، نماز میں غلو کیا آپ نے، وہ بڑھ گئے آگے۔ کسی حلال چیز کو آپ نے حرام کر دیا کہ نہیں نہیں نہیں، میری احتیاط یہ ہے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، وہ نہیں کھاؤں گا، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، آپ اس کو حرام کر رہے ہیں۔ صوفیہ کو، سنیاسیوں کے اور جوگیوں کے دین کی بنیاد پر بہت سارے اہل تصوف نے یہ کیا کہ حلال کو حرام بنا لیا، جو جائز تھا اس کو ناجائز کر لیا، جو مکروہ ہے اس کو ایک دم سے حرام بنا دیا۔ تو شدت پسندی، آج کل جو لوگ تھوڑے سے گناہ کرتا ہے کوئی مسلمان، اس کو کافر کہتے ہیں، جو خارجی ہیں۔ جمعہ کے دن ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے، اس سلسلے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آئیں، تھوڑی وضاحت کروں۔ بہت بڑی گمراہی ہے کہ گناہ کرنے پر کسی مسلمان کو کافر کہہ دینا، اس کا ذبیحہ نہیں کھانا، فتویٰ دینا کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی گمراہی نہیں ہے یہ، خارجیوں کی یہ تھی، ہمارے یہاں تحریکی یہی کر رہے ہیں، اور آج عالم اسلام میں بہت سارے مسلمانوں کو اسی بنیاد پر قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، مار دو۔ پہلے تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، دوسرا یہ کہ اگر ہو بھی تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کا اختیار نہیں ہے، قاضی کا ہے، جس کی عدالت میں وہ ثابت ہو۔ خیر، تو بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن شارٹ میں کہ غلو گمراہی کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ آپ عمل میں غلو کریں، عقیدے میں غلو کریں، گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ اور جتنے لوگوں نے شرک کیا انہوں نے غلو ضرور کیا ہے۔ کیوں؟ مخلوق میں سے جس کو بھی اللہ کا درجہ دیا ان کو ان کے مقام سے بڑا بنا دیا نا، یہ غلو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغمبر ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے۔ اب لیکن ہماری قوم کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مختار کل ہیں، نعوذ باللہ، وہ اللہ ہے، آپ سب کی سنتے ہیں، آپ جو ہیں عالم الغیب والشہادہ ہیں، نعوذ باللہ، بشر نہیں ہے، نور مجسم ہے۔ جو اللہ کی صفات ہے، اللہ نے اللہ کے رسول کو اللہ اپنے ان کو درجے سے بڑھا دیا، جبکہ آپ نے کھلا کھلا منع کیا کہ مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا۔ اللہ نے کہا ہے اللہ کے حق کا خیال رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو سمجھیں، اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اس میں غلو نہ آئے، تفریط نہ آئے، خلل نہ آئے، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کریں، مضبوط بنائیں، اور اپنے اس کو عقائد باطلہ سے صاف ستھرا رکھیں۔ آیت نمبر 150 سے 159 تک اور 171 اور 72 تک، ہاں، اس میں یہ مضمون آپ کو بہت واضح انداز میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو غلو سے منع کرتے ہوئے کہا انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح تو عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے نہیں، ہاں، وہ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وہ کلمتہ، اور اس اللہ کا کلمہ ہے، کن سے، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، القاہا الی مریم، جسے اللہ کے نے مریم کی طرف ڈالا جبریل کے ذریعے سے، وروح منہ، اور اللہ کی روح، اللہ نے جو روح پیدا کی اسی میں سے جیسے ہم اللہ کی روح سے پیدا ہوئے ہیں۔ فآمنوا، حضرت عیسیٰ کی یہ شخصیت کا جو تعارف کیا اللہ نے، بالکل ٹھیک کہ وہ بغیر باپ کے ضرور پیدا ہوئے، کلمۃ اللہ، روح اللہ ضرور ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہی ہیں، بندے ہی ہیں، اللہ نہیں ہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ دوسری جگہ کہا کہ اگر اللہ چاہے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اور پوری کائنات کو تباہ کر دے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ یہاں کہا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ،
ولا تقولوا ثلاثہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور یہ مت کہو کہ تین ہیں. ہاں، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. اللہ کے لیے بیٹا ہونا اللہ کے لیے عیب کی بات ہے. انسانوں کے لیے بیٹا نہ ہونا عیب ہے، اللہ کے لیے بیٹا ہونا عیب ہے. ہاں، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بڑھاپا کمزوری یا وارث کی ضرورت نہیں ہے، بڑھاپا کمزوری آنے والا نہیں ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ تبارک ہے، اس کی ذات تبارک الذی. تبارک کا کیا مطلب؟ اس کی ساری خوبیاں، سارے کمالات ہمیشہ یکساں رہنے والے، اس میں کوئی کمی نہیں. ہمارے اندر ایک طاقت آئی، بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑھاپے میں چلے گئے، ایک اچھائی آئی، ایک قوت آئی، پھر کم ہو گئی. اللہ رب العالمین کی کوئی خوبی میں کبھی کوئی کمی نہیں ہونے والی، تو اس کو وارث کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی اعتبار سے. نہ اس کی بیوی ہے، ہمسر ہے. اگر بیٹا ہو جائے، بیوی ہو جائے تو اللہ کے مقابل اور اللہ کے جیسے ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جبکہ اللہ کے جیسا اس کا ہمسر کوئی ہے ہی نہیں. چنانچہ اللہ نے آگے فرمایا اللہ کی شان تو یہ ہے، اس کے لیے وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی شان تو یہ کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہی ہے، بیٹے کی کیا ضرورت. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اس کے علاوہ اگلی آیت میں اللہ نے کہا لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات میں کوئی شرم اور عار نہیں ہے کہ اللہ کے بندے بنے، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس میں کوئی عار ہے. اور اللہ نے آگے کہا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے انکار کرے یا اس میں عار محسوس کرے، استکبار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اکٹھا کرے گا اور پھر اس کو اس کے مزہ سکھائے گا. تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کی بندگی میں کوئی عار نہیں ہے، اور تم ان کو بیٹا بنانے پہ تلے ہوئے ہو. نصارہ کو خطاب کر کے کہا یہ اللہ کی توحید کو صاف کرنے والی آیتیں ہیں. اس طرح کے مضامین اور بعض آیتوں میں ہیں. اسی طرح اس کا آخری اس کے 9واں ایک پوائنٹ یہ بیان کیا انہوں نے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الخلق ہے، تمام انسانوں کے سردار ہے، قیامت کے دن بھی ہوں گے، تمام انبیاء کی امامت فرمائی، یہ ان کی نبوت کا اس بات ہے. اور یہ بتایا گیا کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات نور ہے، روشنی ہے، برہان ہے، یعنی دلیل ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں پر حجت پوری کر دی ہے. اب جو اس کو نہیں مانے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم کیا ہے قد جاءکم برہان. اس سے پہلے آیت نمبر کیا ہے 160 ہے 63 ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. ٹائم کم ہے، مختصر میں بڑی جامع بات کہ ہم نے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے نوح کی طرف کی تھی اور ان کے بعد تمام نبیوں کی طرف کی. اب نوح اور تمام نبیوں کی طرف کس شکل میں وحی کی؟ کسی کو اللہ نے کتاب کی شکل میں بھی وحی دی. کئی انبیاء ایسے گزرے جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی. یہ آیت یاد رکھیے، منکرین حدیث کو سمجھانے میں بڑی کام آئے گی کہ کئی ایسے انبیاء جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی، اللہ نے کہا کہ ان کے طریقے پر بھی ہم نے آپ پر وحی کی. ان کے پاس کون سی وحی آئی تھی؟ ان کے پاس جو وحی آئی تھی وہ اس وقت حدیث تھی، سنت تھی، کتاب نہیں تھی. تو اللہ کے نبی سے، اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ جیسے پچھلے نبیوں کی طرف وحی کی، کتاب کی شکل میں وحی بھی آئی، بغیر کتاب کے بھی آئی. خواب کی شکل میں حضرت ابراہیم کو کہا گیا بیٹے کی گلے پہ چھری چلاؤ، خواب کی شکل میں، بیداری کی شکل میں. ہاں، ڈائریکٹ بات کرنے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی، تو آپ سے بھی کی معراج میں. تو جس شکل کی وحی اللہ نے پچھلے نبیوں سے کی، وہ ساری شکلیں آپ کو ہم نے دی ہے. والنبیین من بعدی، اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی نبوتوں کی تکمیل ہیں اور آپ کی نبوت برحق ہے، اور ویسے ہی آپ کی طرف وحی کی گئی جیسے پچھلے نبی. اس کے بعد کی آیت میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، سب آگے اور بھی اللہ نے بیان کیا. اس کے بعد والی آیت ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے برہان آ گئی ہے، برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. ہاں، اور ہم نے آپ کی طرف کھلا ہوا نور نازل کیا ہے. اور پھر فرمایا اللہ نے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس رسول اپنے پروردگار کی جانب سے حق لے کر آ گئے ہیں. شریعت حق ہے، اب اس سے ہٹو گے تو باطل ہے. نبی لائے ہیں فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے ہم کو آپ کو سمجھا رہا ہے، بار بار سمجھا رہا ہے. اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت ہے جسے پڑھتے ہوئے دل بھر آتا ہے، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. کل ہمارے
امام صاحب نے بڑے دل دوز انداز میں پڑھی بھی تھی 2 روز پہلے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. صحیح ہے؟ ہاں، کہ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ نے منافقین کا ذکر کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور اس سے پہلے بھی منافقین کی صفت ہے کہ یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، یراؤن الناس، دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، منافقین کی علامت. اور ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو بہت تھوڑا. منافق ذکر تھوڑا کرتے ہیں، مطلب مومن کو زیادہ ذکر کرنے والا ہونا چاہیے. اور پھر اسی ضمن میں اللہ نے ان کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دے گا. اور پھر کہا اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ. ہاں، اللہ نے فرمایا، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ. اللہ کے رسول کو بھیجا ہے اور ایمان خیر لے کر، ایمان تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں. اب رسول پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہاں وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر کفر کرتے ہو تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے لیے بہتر یہ کہ ایمان لے آؤ. اور اگر نہیں لاتے تو اللہ کا کیا بگڑے گا، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی ساری ملکیت ہے. ہاں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. اللہ کا نہیں بگڑے گا، تمہارا ہی بگڑے گا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا حق دیا جائے. آج مسلمانوں میں بھی ایک بڑا طبقہ ہے رسول سے محبت اور ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن رسول کے سامنے شخصیات کو، مسلک کو، پیر صاحب کو اور بہت سارے لوگوں کو کھڑا کر کے دوسرے منہج اور طریقے اختیار کرتا ہے. انہیں ان آیتوں پر غور کرنا چاہیے، اپنے آپ پر رحم کرنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ لا نجاتا، یوم قیامت کے دن کسی انسان کو نجات نہیں ملے گی مگر ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ ہی. کوئی آدمی نجات پائے گا تو ایمان اور عمل صالح ہونا ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دین کی کوئی نسبت ہے یا والدین کے خاندان کی یا کسی رسول سے رشتہ داری ہے یا اس کی اپنی خواہشات ہے، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. میں اہل حدیث گھر کا ہوں، آپ فلاں برادری کے ہیں، کوئی سید ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے، کوئی حضرت ابراہیم کا باپ ہے، کوئی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، نبی کی بیوی، باپ اور بہن اگر شرک پہ مرے ہیں، دل دہلا دیتی ہے باتیں. اس کے باوجود اگر ہمارا دل نہ پگھلے، پسیجے، تو حیرت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ میرے ابا کہاں ہے؟ کہا جہنم میں. رنجیدہ ہو کے لوٹنے لگے، واپس بلائے، کہا کہ تمہارے باپ اور میرے باپ دونوں جہنم میں. صحیح مسلم کتاب الایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، یہ بھی مسلم میں ہے اور اس کی تفصیل دوسری حدیثوں میں. رونے لگے. حضرت عمر اور بعض صحابہ نے پوچھا فدا کا ابی و کیا ہے؟ ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کوئی بات نہیں ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے زیارت کی اجازت تو دے دی گئی، لیکن میں نے یہ کہا کہ مجھے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت دی جائے تو یہ اجازت نہیں دی گئی. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اس ایک بات پر ایک مومن کا دل دہل جائے گا. اور وہ لوگ جو باباؤں کے چکر میں ہے کہ فلاں وسیلہ کر لیں گے، ان کا دامن پکڑ لیں گے، وہ بچا لیں گے. غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے لیے دنیا میں مغفرت کی اجازت نہیں پا رہے ہیں دعا کی، تو آخرت میں مشرک کے لیے، شرک پر مرنے والے کے لیے آخرت میں سفارش کرنے کی اجازت ملے گی کسی کو؟ حضرت ابراہیم اپنے ابا کو نہیں بچا پائیں گے. حدیث ہے صاف بخاری میں، قرآن کی آیت میں بھی اشارہ ہے. استغفار سے حضرت ابراہیم کو بھی بعد میں منع کر دیا، اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرنا، جہنمی ہیں. فلما تبین لہ عدو للہ، جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ دشمن ہے اللہ کے، تو حضرت ابراہیم نے دعا کرنا بند کر دی، منع کر دیا. کتنی بڑی اور کتنی ہلا دینے والی بات ہے. اب یہاں بھی اس آیت کا، اس سورہ مبارکہ میں بھی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے ہمارے صاحب کتاب نے کہا کہ آپ کو، ہم کو، کسی کو بھی دنیا میں اللہ کے یہاں قیامت کے دن نجات ملے گی تو ایمان اور عمل صالح، صحیح عقیدہ، عمل صالح، بدعت والا عمل نہیں. عمل صالح کس کو کہیں گے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور جس میں اخلاص ہو. بدعتی والا عمل کتنا بھی بھر جائے کوئی وزن نہیں ہے، بلکہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، گناہ دے گا. اسی طریقے سے صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے. ایمان اس کو بولیں گے، آپ اللہ کو مان رہے ہیں، کیسے بھی مان رہے ہیں، نہیں چلے گا. تو ایمان اور عمل صالح کے بغیر نجات نہیں ہے. آپ خاندان، آپ کی اپنی خواہشات ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. قرآن کی آیت نمبر 123 کی روشنی میں انہوں نے کہا، آیت کیا ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب،
تمہاری آرزوؤں اور خواہشات کی بنیاد پر نہیں، تمنائے خام، میں ایسا کر لوں گا، جو خیالی پلاؤ بناتے ہیں، آرزویں بناتے ہیں، کہ تمہاری اپنی خواہشات اور اہل کتاب کی خواہشات میں، اہل کتاب کہتے تھے نا کہ جنت میں وہ جائے گا جو یہودی ہو، جو نصاری نصرانہ ہو، یا تم یہ کہو کہ میں مسلمان ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں اس مسلک کا ہوں، یا اس کو مانتا ہوں، فلاں پیر کے ہاتھ پہ جو بیعت کر لیا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ پیر صاحب کتنا بھی گناہ کر لو، شیخ عبد القادری سلسلے کا جو بھی آدمی ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی گھسیٹ کر جنت میں لے جائیں گے، اللہ سے لڑ لیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، ایسے لوگ قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے اور لوگوں کے مقام کو نہیں جانتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری خواہشات اور اہل کتاب کی خواہشات پر معاملہ نہیں ہوگا۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو برائی کرے گا کوئی بھی ہو، اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب ہو یا حضرت ابراہیم کا سگا باپ آزر ہو، جو برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، جملے پر غور کیجئے، قرآن کا ہے، رب العالمین کا، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی ولی اور کوئی نصیر، کوئی دوست، کوئی آقا، کوئی مددگار نہیں پائے گا، کوئی حمایتی نہیں ملے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی نہیں ملے گا، جو ظالم ہوگا، کافر مشرک ہوگا۔ آخری بات جو اس میں انہوں نے پیش کی مضامین کے تحت میں، تعلیق و صحت الایمان علی التحاکم الی الشریعہ، آپ کے ایمان کی سچائی، آپ کا ایمان، میرا ایمان سچ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے مقدموں اور جھگڑوں کا فیصلہ شریعت کے مطابق کریں گے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ آج کل بہت سے لوگ دکان مکان پر قبضہ کرنے کے لیے شریعت کی بجائے کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اپنے حامی کسی پنچ کو لے آتے ہیں، کہہ رہے چلو ایک قدم آپ پیچھے، ایک قدم آپ پیچھے، سمجھوتا کر لو، مانڈوالی کر لو۔ یہ فیصلہ اور انصاف نہیں ہے۔ انصاف کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کے معاملے میں ہے تو بیوی کمزور ہے، اس لیے شوہر کی طرف سے آپ بولنے لگے۔ بھائیوں میں جو دو کا جھگڑا ہوا، جو طاقتور ہے آپ اس کی طرف سے ہو گئے، طرفدار ہو گئے۔ ہاں، جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں میں مفتی صاحب کے پاس جاؤں گا تو جو فیصلہ کریں گے وہ میری مرضی کے مطابق نہیں رہے گا، تو ان کے پاس جاؤں جو تحفے تحائف لے کے تھوڑا میرے حساب سے بول دے میں، راستے بتا دے میں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کا جو فن جانتے ہو، نعوذ باللہ، ہیلے جانتے ہو کہ نہیں زکوٰۃ دینے سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، یا بھائی کے حق کو مارنے کا یہ طریقہ ہے۔ چنانچہ جو شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 64-65 میں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور ایک آیت فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں کے سلسلے میں آپ کو فیصل نہ بنائیں، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، اور پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم نہ کر دیں۔ یعنی دو باتیں ہیں کہ رسول کو فیصل بنانے کے بعد دل میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا، دل نہیں مانتا، دل بھی راضی ہو اور ظاہر میں بھی اس پر جھک جائیں، اندر اور باہر دونوں طرف سے اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننا، یہ ایمان کا معیار ہے۔ شریعت کو اگر اس طریقے سے آپ اور ہم نہیں مانتے تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ مومن نہیں ہو۔ تو جو لوگ اللہ کے فیصلوں کو، رسول کے فیصلوں کو نہیں مانتے، وہ اس قرآن کے فیصلے کو کم سے کم یہ مان لے کہ ہم مومن نہیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ نے، قرآن نے اپنے رب کی قسم کھا کر کہی ہے، فلا وربک۔ ہاں، آخری فوائد میں تین موٹی موٹی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک نقطہ کہا کہ اس سورہ مبارکہ میں بذات خود میراث کی تقسیم کی ذمہ داری اٹھائی ہے، خود بیان کیا ہے کس کا کیا کیا حق ہے وراثت اور ترکے میں، لہٰذا کسی انسان کے لیے اس سلسلے میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ حکمت، عقل، رحمت وارثین کے بارے میں، جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں نا، ارے وہ غریب ہے تو اس کا لحاظ کر کے اس کو زیادہ مل جانا چاہیے، اس کے حق میں کچھ فتویٰ دے دینا چاہیے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ رحم کرنے والے، جاننے والے، حکمت والے نہیں ہیں، لہٰذا اللہ کا جو مقررہ حق ہے آپ کی حکمتیں کنارے رکھیے۔ بولتے ہیں نا، ابھی میں نے ذکر کیا کہ بھائی بھائی کو نہیں دیتا ہے، کہتا ہے ارے وہ ذرا لاپرواہ قسم کا ہے، ابھی اس کو میں حصہ دے دوں گا تو برباد کر دے گا، خرچہ کر دے گا، تو حقدار کو حق نہیں دیتے، اور پھر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا بیٹا بولتا ہے کہ نہیں میں تو میرے ابا کا تھا، چچا کا ہے ہی نہیں۔ سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ غریب ہے، ٹھیک ہے شریعت میں یہ ہے، لیکن اس کا لحاظ کر کے اس کو زیادہ مل جانا چاہیے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین، اللہ ارحم الراحمین احکم الحاکمین ہے، اس سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ لہٰذا کسی کی حکمت، کسی کی عقل اور وارثین میں سے کسی کے ساتھ مہربانی کا دعویٰ یہ
بیکار ہے، اس کی وجہ سے حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی کر دے، وراثت کے حقوق میں کمی بیشی کرے۔ نمبر 2، جو شخص اپنے بچوں کے سلسلے میں، اپنی موت کے بعد اپنے بچوں کے سلسلے میں ڈرتا ہے، وہ مالدار ہو یا فقیر ہو، تو اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ ہم ٹینشن لیتے ہیں، ارے میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا؟ بہت اہم بات ہے، وقت کا تقاضا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے بہت اختصار کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ٹھیک ٹھاک رہے، اور اس کے لیے آج دنیا کا ایک عام بہت سارے مسلمان بھی کہ پراپرٹی زیادہ سے زیادہ بنا دیں، میں ایسی پراپرٹی چھوڑ کے جاؤں، ویسی چھوڑ کے جاؤں تاکہ بیٹا اچھا رہے۔ آپ اگر بچے کو لائق نہیں بناتے، گناہ کے راستے پہ چلنے والا بناتے ہیں، وہ اگر عیاشی میں، گناہوں میں لت پت ہے، تو آپ کروڑہ کروڑ اربوں کی پراپرٹی چھوڑ کے جائیں، اس کے لیے کم پڑ جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں نوابوں بادشاہوں کے وارثین کو دیکھ لیجئے، آپ نے اگر اپنے بچے کو تقوی سکھایا تو وہ اللہ کے ذمے میں ہوگا، اور اس کو اگر 100 روپیہ بھی آپ نے ترکے میں نہیں دیا تو اللہ اس کو کھلائے گا پلائے گا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ آپ سن چکے ہیں، آخری وقت میں بیٹوں کو بلایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے زیادہ دولت نہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں ہے، کیونکہ اگر تم لوگ برے ہو تو میں پسند نہیں کروں گا کہ میرا مال، چھوڑا ہوا مال، برائی میں استعمال کرو، اور اگر تم نیک اور صالح ہو تو مجھے فکر نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ یتولی الصالحین، صالحین کا ذمہ دار اللہ ہے، ان کی دیکھ بھال وہ کرے گا۔ تو اگر تم نیک رہو گے تو اللہ تمہارا۔ یہی بات یہاں کہی انہوں نے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے بعد جو ہے ٹھیک ٹھاک رہے، عزت سے زندگی گزارے، اس کا اندیشہ ہے، تو آپ بیٹے کو تقوی سکھاؤ۔ فلیس انفعہ، اپنے بیٹے کے لیے تقوی سے زیادہ آپ کے حق میں صلاح کے اور اچھائی کے لیے کوئی اور چیز بہتر نہیں ہے۔ سورہ کہف کا وہ واقعہ میں اشارہ کر دوں، سورہ کہف میں حضرت خضر نے جو دیوار ٹھیک کی تھی، ایک دیوار ٹھیک کی تھی، کیوں ٹھیک کی تھی؟ 2 یتیم بچوں کا تھا، خزانہ اس کے نیچے، اللہ نے حکم دیا تھا، بعد میں بتایا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو یتیم بچوں کو تھا، اور وہ اس کے والدین نیک تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کے جو باپ تھے، والد تھے، نیک تھے۔ باپ نیک تھے تو اللہ نے مرنے کے بعد، یتیم ہونے کے بعد، ان کے مال کی حفاظت کا حکم دیا خضر سے کہ ان کو محفوظ کر دو۔ اور بیٹا برا تھا تو اس کو دنیا میں کہا کہ اس کو مار دو۔ یعنی نیکی، اگر آپ نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، تو آپ کے بیٹے کو بھی اللہ حفاظت دے گا۔ اور آپ سوچتے ہیں، یا آج کل بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بے ایمانی کریں، سودی لین دین کریں، کچھ پراپرٹی دھوکے سے اس سے بنا لیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، ہمارا بچہ ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس قرآن کی اس سورت کا یہ سبق ہے کہ اپنے بچوں کا خیر کے لیے خیر چاہتے ہو تو خود بھی متقی پرہیزگار نیک بنو، حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ، اور بچے کو بھی تقوی کا سبق دو۔ آخری بات یہ ہے کہ بندے کے لیے یہ مناسب ہے کہ کسی نیکی کو یا کسی برائی کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ کبھی ایک چھوٹی سی نیکی بھی انسان کی نجات کا سبب ہوتی ہے، اور ایک برائی بھی انسان کے عذاب کا سبب ہوتی ہے۔ اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الجنۃ اقرب الیہ الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، کہ جنت تم میں سے ایک آدمی کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے جنت کے ساتھ جہنم بھی۔ یعنی ہماری آخری وقت میں اگر ہم نے ایمان پر خاتمہ کیا تو جنت ہے، ایمان کفر پر خاتمہ ہوا تو جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو جنت میں جانے والی ہے۔ جہنم وہ چاہے دنیا کی ہو، برزخ کی ہو، یا آخرت کی، پروردگار ہم کو اس کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔